إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احسن الكلام كلام الله، احسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں آج انشاءاللہ 35ویں ویڈیو بنائی جا رہی ہے. آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 سے لے کر 253 تک 5 آیتیں تلاوت کی جائیں گی انشاءاللہ، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی. فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکر کے ساتھ باہر نکلا، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اس نے کہا بے شک اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے. فمن شرب منہ فلیس منی، بس جس نے اس سے پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں ہوگا. ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اقترف غرفة بیدی، بے شک مجھ سے ہے سوائے اس کے جس نے ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر کے پی لیا ہو. فشربوا منہ الا قلیلا منہم، پھر چند ایک کے سوا انہوں نے اسے پی لیا. فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، پس جب وہ طالوت اور اس کے ساتھ جو ایمان لائے تھے اس کے پار ہوئے، انہوں نے کہا کہ آج ہمیں طاقت نہیں جالوت کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی. جو لوگ یقین رکھتے تھے اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ بارہا قال الذی یظنون انہم ملاقو اللہ، پھر جو لوگ یقین رکھتے تھے اللہ سے ملنے والے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، انہوں نے کہا کہ بارہا چھوٹی جماعتیں غالب ہوئی ہیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب جالوت اور اس کے لشکر آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ہمارے قدم جما دے اور ہماری مدد کر کافر قوم کے مقابلے میں. فہزموہم باذن اللہ، پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی. وقتل داود جالوتا، اور داود نے جالوت کو قتل کیا، داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، اور اللہ نے اسے ملک دیا اور حکمت عطا کی اور اسے سکھایا جو چاہا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اور اگر اللہ نہ ہٹاتا بعض لوگوں کے ذریعے، لفسدت الارض، تو زمین ضرور تباہ ہو جاتی، فسادیوں سے بھر جاتی. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور لیکن اللہ تمام جہانوں پر فضل کرنے والا ہے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کے احکام ہیں. نتلوها علیک بالحق، ہم وہ آپ کو ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ سنا رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ، اور بعض سے اللہ نے کلام کیا. ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کے درجے اللہ نے بلند کیے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس،
اور ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس کے سے ان کی تائید کی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ باہم نہ لڑتے جو ان کے بعد ہوئے، من بعد ما جاءهم البینات، اور جب اس کے بعد جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اور ان میں سے کسی نے کفر کیا، ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ باہم نہ لڑتے، ولکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ یہ ہم نے 5 آیتیں تلاوت کی ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیا۔ اب ذرا ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں کیا میسج دے رہے ہیں۔ اس جو رکوع کے اندر جو پہلی آیت ہے 249 نمبر آیت، اس کے اندر بڑا اہم میسج ہے۔ وہ ایک میسج جو یہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ یقین رکھتے تھے اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، انہوں نے کہا کہ بارہا چھوٹی جماعتیں غالب ہوئی ہیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی کہ جب ایمان والے جب جہاد کرتے ہیں، جہاد سے مراد جہاد شروع ہوتا ہے ہمیشہ ایک دعوت سے، ایک دعوت ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کا حکم مانو، اللہ کی پیروی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ تو جب وہ اس میں رکاوٹیں آتی ہیں اس دعوت کے اندر، تو جو رکاوٹ بنتے ہیں جو لوگ وہ کفار ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں کفار کھڑے ہو جاتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو منع کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان سے لڑتے بھی ہیں اور ان کو قتل تک کر دیتے ہیں۔ جیسے بہت سی آیتوں میں ہے کہ انبیاء کو بھی قتل کیا گیا، جتنے انبیاء ہیں تو ان میں سے کافی انبیاء کو قتل کیا گیا۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ایسی بات ہوتی ہے تو پھر اہل ایمان جو ہے وہ گھبراتے نہیں جہاد سے، دعوت کے بعد جب ان کو رکاوٹ آتی ہے تو انہوں نے جہاد کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر جنگ تک نوبت پہنچ جاتی ہے، جسے جہاد کے بعد ہم قتال تک نوبت پہنچتی ہے۔ قتال کہتے ہیں ایک دوسرے سے لڑنا، یعنی وہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں ایمان والے، وہ اللہ کی دین کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، اپنی جان اور مال سے جدوجہد کرتے ہیں، حتیٰ کہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ شہادت بھی ملتی ہے ان کو، اپنی جانیں تک قربان کر دیتے ہیں۔ مال تو دیتے ہی ہیں، مال تو جاتا ہی ہے، لیکن ساتھ میں اپنی جانیں تک قربان کر دیتے ہیں، اور پھر ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم تھوڑے ہیں تو کیا ہوا، تھوڑے بھی ہونے کے باوجود ہم ہی غالب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ رنجیدہ ہو نہ غم کھاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا، غالب تم ہی غالب ہوگے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں یقین ہوتا ہے اس بات میں کہ ہم ہر حال میں غالب ہو جائیں گے، چاہے اگرچہ ہم تھوڑے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے یہ غمازی کر رہی ہے اس بات کی کہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، فلسطینیوں پر مسلسل ایک ظلم چل رہا تھا کافی عرصے سے، 1948 سے لے کر جب سے فلسطین میں اسرائیل کا قبضہ ہوا اور وہ وہاں بیٹھ گئے آ کر، اور ان کے اپنے علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور ان کو ہمیشہ ان پر ظلم کر رہے تھے۔ مسجد اقصیٰ جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بھی مسلمانوں کی ایک خاص جگہ ہے، مسجد اقصیٰ، تمام انبیاء نے، اللہ کے رسول جب ہجرت کے لیے معراج پر جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے مسجد الحرام سے نکلے اور وہاں گئے، وہاں پر 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کو نماز پڑھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسجد اقصیٰ میں انہوں نے وہاں پر نماز پڑھائی، اور یہ بہت بڑا شرف تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ 3 مسجدوں کی جو ہے کے لیے سفر کریں، ایک مسجد الحرام اور ایک مسجد الاقصیٰ
اور ایک مسجد نبوی، یہ اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسجد الحرام میں نماز پڑھی اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملا، اور جس نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملا، اور اسی طریقے سے جس نے مسجد الاقصیٰ کی طرف گیا وہاں جا کے نماز پڑھی اس کا بھی بہت بڑا جو ہے فضیلت ہے۔ اب وہاں پر یہ ہوا کہ کفار کی چالیں یہ تھیں، انہوں نے کیا کرا کہ ان کو اسرائیلیوں کو وہاں پر اکٹھا کیا اور ان کو وہاں جو ہے بنی اسرائیل کو وہاں پر بھیج دیا، اور انہوں نے قبضہ کر لیا فلسطین پر، جو ان کا علاقہ تھا فلسطینیوں کا، ان پر قبضہ کر لیا، اور وہاں پر وہ آج بھی ظلم و ستم کا بازار، تو ظلم تو وہ کر ہی رہے تھے، وہ ظلم مسلسل کرتے رہے، اتنا ظلم کیا کہ وہ تھک گئے، تھک ہار کے آخر انہوں نے بھی تلوار اٹھائی اور وہ جنگ شروع کر دی انہوں نے۔ اب وہ بھی ان پر مزید ظلم کیا جا رہا ہے، بہانہ یہ تلاش کر کے کہ جناب اتنا ظلم ہوا ہے اور ہم نہیں چھوڑیں گے، اور آج بے انتہا ظلم ہو رہا ہے، یعنی یہاں تک ظلم ہو رہا ہے کہ ان کے ہاسپٹلوں تک میں جو ہے بمباری کی جا رہی ہے، ان کو وہاں بھی مارا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے نکلو، دوسرے علاقے میں چلے جاؤ، یہ فلسطین تم چھوڑ دو، یہ تمہارا نہیں ہمارا ہے۔ گریٹر اسرائیل کا خواب انہوں نے دیکھا ہوا ہے کہ ہم یہ اسرائیل جو ہے صرف ہمارا ہوگا اور ہم رہیں گے یہاں پر اور کوئی نہیں رہے گا، اس طرح سے ظلم۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے ایسے موقع پر تمام علماء کرام، پوری دنیا کے علماء کرام، ان سے یہ گزارش ہے ہماری کہ ان کو چاہیے کہ وہ جمعہ کی خطبوں میں اور ہر خطبوں کے اندر جہاد کا حکم دیں اور جہاد کی فضیلت بیان کریں، اور لوگوں کو اس کی طرف متنبع کریں، اور اس کی دعوت دیں لوگوں کو جہاد کی، اور اس میں خاص طور پہ وہ ممالک جو OIC کے نام سے 57-58 ملک ہیں، ان کو دعوت دی جائے کہ وہ اکٹھے ہوں اور اسرائیل کے خلاف جہاد کریں، جہاد کا اعلان کریں، اور جو ہے تمام دنیا کے مسلمان ان کا ساتھ دیں، اس کی تمام فوجیں اکٹھی ہوں، اور خاص طور پہ سعودی عرب اور پاکستان اور بھی بہت سے ملک ہیں جو بڑے بڑے طاقتور ملک ہیں، ان کے پاس مال دولت ہے، کسی کے پاس، اب پاکستان کے پاس ایٹمی پاور ہے، اور سعودی عرب کے پاس سب سے زیادہ مال ہے، دولت ہے، اور بھی بہت سے عرب ملک ہیں، انہوں نے عرب لیگ بنا لی، کسی نے OIC بنا لی، لیکن صرف بنائی ہے، ابھی تک عملی اقدام نہیں ہو رہا، عملی اقدام ہوتا، جبکہ کفار وہاں متحد ہو گئے، سارے کفار، امریکہ متحد ہوا، ان کے ساتھ متحد ہو رہا ہے، اور آسٹریلیا اور یورپ کے بہت سے ممالک جو کفار کے ممالک ہیں جو ان کے ساتھ متحد ہیں، لیکن مسلم ممالک کو کیا ہو گیا کہ وہ متحد نہیں ہے۔ اس آیت سے بہت اہم میسج مل رہا ہے کہ ہمیں چاہیے، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم کمزور ہیں، کمزور نہیں ہے، کسی صورت میں کمزور نہیں ہے، نہ مین پاور کم ہے ان کے پاس، نہ فوجیں ان کی کم ہے، نہ ان کے پاس مال و دولت کی کمی ہے، ساری نعمتیں ہیں اللہ کی، مگر نہیں ہے تو ایمان کی کمی ہے، ایمان نہیں ہے۔ اب اس وقت جو آج کا ہے، جو اہم موضوع ہے، جو اہم رکوع ہے، اس رکوع کے اندر اہم آیت سے صرف اس بات کی ترغیب دی جائے گی کہ ہم سب کو، تمام، چاہے مسلمان عام عوام ہو، یا حکومتیں ہوں، یا فوجیں ہوں، یا سب کے سب پوری دنیا کے ممالک، 1.5 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، اگر وہ کھڑے ہو جائیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ اپنی جانیں، اپنا مال سب اللہ کے لیے قربان کریں گے، تو اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے۔ 7-8 بڑے بڑے ملکوں کے بیچ میں اسرائیل ہے، اور وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر سب متحد ہو جائیں اور سب جو ہے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اللہ کی خاطر اپنے مال اور جان کو قربان کر دیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ فلسطینی بھائی ہمارے جو ہیں وہ اس طرح سے ظلم کا شکار نہیں ہوں گے۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ یہ وقت آئے گا، ہم بار بار یہ جو ہے درخواست کرتے رہیں گے کہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ متحد ہو جائیں، خاص طور پہ OIC سے بار بار ہماری جو گزارش ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ خالی یوں میٹنگیں نہ کریں، بلکہ کوئی فیصلہ کریں اور اس کے لیے سب کو جہاد کا اعلان کریں، اور علماء کرام کو متحد کریں، اور عوام کو بھی، عوام ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ جب یہ ہوگا تو آپ دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ، چاہے وہ ظلم مسلمانوں کے ساتھ جہاں بھی ہو رہا ہو، نہ صرف فلسطین میں بلکہ کشمیر میں اور بھی بہت سے علاقوں میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ان کے خلاف سب کھڑے ہو جائیں، ایک آواز بن کر، ایک قوم بن کر، مسلم قوم، اور فرقہ بندی سے دور ہو جائیں، سارے مل کر ایک قوم بن جائیں، نہ کوئی شیعہ ہو، نہ سنی ہو، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث،
تمام دنیا کے مسلمان ایک قوم مسلم قوم بن کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہماری جانیں جائیں تو جائیں، ہمارے مال جائیں تو جائیں، ہم نے قربانی دینی ہے اللہ کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی یہ وقت دور نہیں کہ نہ اسرائیل وہاں نظر آئے گا، اور تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم ختم ہوگا، اور ظلم ہی کے خلاف کھڑے ہونے کا نام جہاد ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم سب یہ عہد کرتے ہیں اللہ سے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم ضرور یہ عمل کرنے کے لیے متحد ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل و حال ہوگی، جیسے جنگ بدر میں ہوا اور بہت سی جنگوں میں ہوا۔ اللہ کے رسول نے 17 غزوات لڑی ہیں، اور ان کے اندر بھی یہی ہوا ہے کہ ہر جگہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اور دعا کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ لڑ نہیں پا رہے، جو ان کے اندر طاقت نہیں ہے، تو وہ دعا تو کر سکتے ہیں، وہ دعا کریں، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، یا اللہ اسلام کو عزت دے اور مسلمانوں کو عزت دے پوری دنیا میں۔ اور یہ جبھی ہوگا جب ہم متحد ہوں گے، ایک قوم ہوں گے، ایک قوم بن کے سوچیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو کفار کو شکست ہوگی، ظالموں کو شکست ہوگی، اور مسلمان ایک قوم بن کے اور یہ نعرہ لگائیں سب مل کے کہ سپر پاور اللہ اکبر، سپر پاور اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ تعالی سپر پاور اللہ اکبر ہی ہے، کوئی سپر پاور نہیں ہے دنیا میں، کوئی نہیں ہے، نہ کوئی جو ہے امریکہ، نہ کوئی اور سپر پاور، صرف اللہ اکبر ہے، اللہ ہے۔ تو جب ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ جائے گا کہ اللہ ہی سپر پاور ہے اور اللہ ہی غالب ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا ظلم کا خاتمہ ہوگا اور مسلمان قوم پوری دنیا میں چھا جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔